السلام علیکم۔ فرزانہ کو اپنی بہو سے شدید نفرت تھی۔ بہو سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے گیس کا چولہا کھلا چھوڑا اور تھوڑی دیر بعد بہو سے بولی، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ بہو زینب کو جلا کر مارنا چاہتی تھی۔ بیچاری زینب ساس کے حکم پر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دھماکے کی آواز آئی تو ساس خوشی خوشی دیکھنے کے لیے گئی کہ اب زینب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو فرزانہ بیگم پان چباتے ہوئے صحن میں بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں مستقل زینب کے بل کھاتی کمر پر تھی، جو صحن کے کونے میں بیٹھ کر ان کے کپڑوں کو بہت احتیاط کے ساتھ دھو رہی تھی۔ کپڑے دھل گئے تو وہ انہیں پھیلانے کے لیے چھت پر جاتی۔ سیڑھیوں کو چڑھ گئی۔ اسے چھت پر جاتا دیکھ کر فرزانہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ چارپائی چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ گھر میں ان کے اور زینب کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور یہی ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ فرزانہ بیگم دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ ان کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ اس سے اچھا موقع اور بھلا کیا ہو سکتا تھا جب وہ اپنی بہو زینب سے جان چھڑاتی اور اپنے بیٹے کے لیے اپنی من پسند لڑکی کو دلہن بنا کر لاتی۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس سلنڈر کی گیس کو کھلا چھوڑنا تھا۔ یہ طریقہ انہوں نے ایک ٹی وی ڈرامے میں دیکھا تھا اور انہیں بہو سے جان چھڑانے کے لیے اسے زیادہ اچھا طریقہ اور کوئی نہیں لگا۔ وہ اسے ایک ناگہانی موت قرار دے کر زینب سے جان چھڑا سکتی تھی، کیونکہ یہ بات ان کے بیٹے کو بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ زینب کو سلنڈر والے چولہے سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلے 20 دنوں سے علاقے میں گیس بند تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا شبیر گھر میں سلنڈر والا چولہا لے آیا تھا۔ سلنڈر میں گیس صبح ہی بھری تھی اور جاتے جاتے شبیر ان سے کہہ کر گیا تھا کہ اماں، یہ چولہا پھٹ بھی جاتا ہے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا، خاص کر زینب کو احتیاط کی تاکید کر دینا۔ ویسے بھی وہ حاملہ تھی اور اس چولہے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ تو اس چولہے کے ہی خلاف تھی، لیکن حالات کی وجہ سے شبیر کو یہ چولہا خرید کر لانا پڑا تھا۔ جس وقت فرزانہ نے زینب کو اسٹور کی صفائی میں لگا دیا تھا، اسی لیے وہ جاتے جاتے بیوی سے بھی ملاقات نہ کر سکا تھا اور خود ہی اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ فرزانہ بیگم اکثر ہی بڑی چالاکی سے بیٹے کے دفتر جانے کے وقت زینب کو کوئی نہ کوئی کام دے دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زینب شبیر کو دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں جا سکتی تھی۔ بیٹے کے جانے کے بعد فرزانہ بیگم انتظار کرنے لگی کہ کب زینب آگے پیچھے ہو اور وہ موقع دیکھ کر باورچی خانے کا رخ کرے، کیونکہ زینب کی موجودگی میں ان کا باورچی خانے میں جانا زینب کو کھٹکا سکتا تھا، کیونکہ فرزانہ بیگم بہت کم ہی باورچی خانے میں جاتی تھی۔ صرف وہ زینب کو باتیں سنانے اور اس کے کام میں کیڑے نکالنے کے لیے ہی باورچی خانے میں قدم رکھا کرتی تھی۔ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے کچھ دھلے ہوئے کپڑے زینب کو دیے اور انہیں دوبارہ دھونے کو کہا، ساتھ ہی اسے خوب باتیں بھی سنائی کہ 4 کپڑے بھی دھونے نہیں آتے، دھل کر بھی گندے ہی لگ رہے ہیں، تم نے تو بس پانی اور صابن ضائع کیا ہے۔ بیچاری زینب حیرت سے ان صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھنے لگی، جن پر کہیں میل یا گندگی کے کوئی نشان نہیں تھے، لیکن یہ بات کہہ کر وہ ساس کو مزید غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کچھ بھی کہے گی تو فرزانہ بیگم کو ایک اور موقع مل جائے گا نیا جھگڑا کھڑا کرنے کا، اور پھر شبیر کے دفتر سے لوٹنے کے بعد اسے بھی مرچ مسالہ لگا کر زینب کے خلاف 4 باتیں سنا دے گی۔ اسی لیے ساس کے کہنے پر اس نے سارے گھر کے کام چھوڑ دیے اور بڑی احتیاط سے دوبارہ ان کپڑوں کو دھویا، پھر انہیں لے کر چھت پر چلی گئی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر فرزانہ بیگم نے باورچی خانے کا رخ کیا اور سلنڈر کی چابی کھول دی۔ گیس چولہے سے نکلنے لگی، لیکن فرزانہ بیگم نے چولہا نہ جلایا بلکہ اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیٹھ گئی۔
تھوڑی ہی دیر بعد زینب کی سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی تو فرزانہ بیگم بالکل چوکنا ہو گئی۔ فرزانہ بیگم نے باورچی خانے کی کھڑکیاں بھی بند کر دی تھی، اسی لیے انہیں پتہ تھا کہ اب اگر وہ زینب کو کسی بھی کام کے لیے باورچی خانے میں بھیجے گی اور اگر زینب نے ماچس جلائی تو انجام کیا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہنے لگی کہ دیکھا زینب بیگم، آج تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ میرے سر پر زبردستی آ کر سوار ہوئی تھی نا، اب میں تمہیں صحیح مزہ چکھاؤں گی۔ تمہاری چیخیں پورا محلہ سنے گا۔ سارے محلے والوں نے میرا بڑا مذاق بنایا تھا کہ ایک فقیرنی کو بہو بنا کر لے آئی، اب دیکھنا میں کیسی امیر کبیر بہو ڈھونڈوں گی۔ فرزانہ بیگم اپنے آپ میں بڑبڑا رہی تھی کہ جب ہی زینب ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ساس کو اپنے آپ میں باتیں کرتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، اماں، میں نے آپ کے کپڑے دھو کر سائے میں سکھانے کے لیے رکھ دیے ہیں، شام سے پہلے میں اتار کر لے آؤں گی۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ شبیر نے جانے سے پہلے کوئی بات کہی ہے؟ فرزانہ بیگم نے غصے سے گھور کر زینب کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں تو بس میاں کی ہی فکر رہتی ہے، یہاں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ دیر میرے سر میں تیل کی مالش کرو۔ یہ سن کر زینب کچھ پریشان ہوئی، کیونکہ ابھی تک اس نے صفائی شروع نہیں کی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی بنانا تھا اور آج تو ایک بہت ہی خاص بات بھی تھی جو وہ اپنی ساس کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مجبوراً وہ تیل کی شیشی لیے ساس کے بالوں میں تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ ایسے ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد فرزانہ بیگم سختی سے کہنے لگی، جاؤ اور جا کر میرے لیے چائے بناؤ، چائے پیو گی تو کچھ آرام آ جائے گا۔ یہ سن کر زینب بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ناشتے پر ہی اس نے اپنی ساس کو چائے دی تھی اور وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو بار بار چائے پیتی تھی۔ انہیں تو چینی اور پتی کی بچت کا اتنا خیال رہتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی ایک دفعہ پی لیتا تو پھر اگلے دن سے پہلے وہ اسے چائے نہ پینے دیتی۔ آج اچانک ہی انہیں دوبارہ چائے پینے کا خیال کیوں آیا تھا؟ سر درد کے لیے بھی وہ گولی ہی استعمال کرتی تھی۔ خیر، زینب اپنی ساس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور اس کی ساس فرزانہ بیگم کمرے میں بیٹھی اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب ان کے کانوں میں چیخوں کی آواز پڑتی۔ وہ جانتی تھی کہ چولہا جلاتے ہی کیا ہوگا۔ چند لمحوں بعد ان کے کانوں میں چیخوں کی آواز تو نہ پڑی، لیکن ایک زوردار دھماکے کی آواز ضرور آئی، جسے سن کر وہ ایک دم اچھل پڑی، لیکن فوراً کمرے سے نہ نکلی تاکہ زینب اچھی طرح جل کر جھلس جائے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ اس خیال سے کمرے سے نکل کر تیزی سے باورچی خانے کی طرف گئی کہ اب ان کی بہو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ زینب باورچی خانے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور از حلق میں ہی آواز دبی ہوئی تھی۔ وہ بس بالکل سناٹے کے عالم میں باہر کھڑی پٹی پٹی آنکھوں سے باورچی خانے کے اندر جلتا ہوا وجود دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ کتنی ہی دیر تک وہ فرزانہ بیگم سے بھی کچھ نہ کہہ سکی، اور یہ دیکھ کر فرزانہ بیگم کے ہوش اڑے کہ وہ باورچی خانے کے اندر جلتا ہوا وجود تو کسی اور کا ہی تھا۔ فرزانہ بیگم کی ایک لمحے میں ہی جان حلق میں آئی تھی۔ وہ چیخ کر زینب سے پوچھنے لگی کہ باورچی خانے میں کون تھا، کیونکہ اس گھر میں زینب اور فرزانہ بیگم کے علاوہ دن بھر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اچانک ان کے ذہن میں شبیر کا خیال آیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، زینب، کیا اندر شبیر ہے؟ زینب نے انکار میں سر ہلایا اور پھر جو جواب زینب سے انہیں ملا وہ سن کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زینب ایک بہت سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، ہمیشہ چپ چاپ سی اپنی ماں کے ساتھ لگی رہتی۔ کم عمری میں ہی باپ کو کھونے کی وجہ سے وہ کافی حد تک سہم گئی تھی۔ اسے دنیا والوں سے بہت ڈر لگتا تھا، خاص کر اپنی تائی سے۔ اس کے تایا پردیس میں بہت اچھی نوکری کرتے تھے اور اسی بات کا اس کی تائی کو بڑا
کام تھا، ان کے حالات بہت اچھے تھے، اسی لیے ان کی نظر میں یہ باقی خاندان والے کیڑے مکوڑے بہت غریب نظر آتے تھے، اور ان میں ہی زینب اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔ اس کی تائی فرزانہ بیگم نے کبھی فرزانہ کو محبت سے نہیں دیکھا، کبھی کسی تقریب میں ملتی تو بھی نفرت اور حقارت سے اسے برا بھلا کہتی، لیکن وہیں دوسری طرف شبیر کا رویہ اس کے ساتھ بہت بالکل مختلف تھا۔ شبیر فرزانہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا، دونوں گھر قریب قریب تھے، اس لیے شبیر کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ فرزانہ بیگم کو شبیر کا زینب اور اس کی ماں سے ملنا پسند نہیں تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی بیٹے کو روک نہیں پائی تھی، کیونکہ ان کے شوہر ارشاد صاحب فون پر شبیر کو یہ ہدایت کرتے کہ وہ جا کر چاچی اور ان کی بیٹی کا حال چال پوچھے اور ان کے مسائل حل کرے۔ وہ اپنی بیوہ بھابھی کے لیے پردیس سے ہر ماہ ایک خاص رقم بھی بھیجا کرتے تھے۔ شبیر وہ رقم دینے بھی ان کے گھر جایا کرتا تھا، اور اس بات پر فرزانہ بیگم کا بڑا خون کھولتا تھا۔ انہیں شوہر کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی پر کیوں لوٹاتے ہیں۔ بس ایسے ہی گزرتا چلا گیا۔ زینب 10ویں جماعت میں آئی تو اسے پڑھائی میں مسئلے آنے لگے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی جہاں مناسب سی پڑھائی ہوتی، اور زینب پڑھائی میں کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ زینب کی اماں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ زینب کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی غیر کو زینب سے قریب نہیں ہونے دیتی تھی۔ زینب بس اسکول جاتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایسے میں جب پڑھائی کے مسئلے سامنے آئے اور اس کا 9ویں جماعت کا امتحان اچھا نہ آیا تو انہیں ٹیوشن کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن زینب کی اماں اپنی اکلوتی بیٹی کو ٹیوشن بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اور پھر شبیر نے آگے بڑھ کر اس کی پڑھائی کا ذمہ اٹھا لیا۔ 10ویں جماعت کی پیاری اور معصوم سی زینب کو انجینئرنگ شبیر اپنی خوشی سے پڑھانے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں شبیر کو احساس ہوا کہ زینب بہت ہی ذہین تھی، بس وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر زندگی کی دوڑ میں پیچھے پیچھے رہ گئی تھی۔ ذرا سی توجہ ملنے پر زینب کے ہر ٹیسٹ میں پورے نمبر آنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے زینب پڑھائی میں اچھی ہو رہی تھی، اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی شبیر کو ہی تھی۔ وہ اپنی اس معصوم سی کزن کو زندگی کے ہر میدان میں آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ زینب بھی شبیر کی بہت عزت کرتی تھی اور اس کی کہی کسی بات کو نہ ٹالتی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شبیر کا دل خود بخود زینب کی طرف ہمکنے لگا، کیونکہ واقعی وہ بہت زیادہ صاف دل کی لڑکی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور پھر کوئی غیر بھی نہیں تھی، اس کے مرحوم چچا کی بیٹی تھی۔ بس جب اس کے دل نے محبت کی صدا لگائی تو شبیر نے اپنی ماں سے بات کی اور کہا کہ اماں، چچی کے گھر رشتہ لے جائیں، مجھے زینب پسند ہے۔ فرزانہ بیگم کافی دنوں سے اس سے بار بار شادی کا ذکر کر رہی تھی کہ اب وہ بالکل سیٹل ہو گیا ہے تو اسے شادی کر لینی چاہیے، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو اپنی پسند بتا دی۔ شبیر کی ماں فرزانہ بیگم کو تو پہلے ہی اپنی بیوہ دیورانی کے گھر بیٹے کا آنا جانا پسند نہیں تھا۔ انہیں اپنے آگے وہ لوگ کمتر اور حقیر لگتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیوہ دیورانی ان کے پردیسی شوہر کو فون کر کے اپنے حالات کا رونا گاتی ہے اور پیسے بٹورتی ہے۔ اسی لیے جب بیٹے نے زینب کا نام لیا تو وہ بھڑک گئی اور کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، سارے جہاں میں تمہیں وہی یتیم لڑکی ملی ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر تمہارے باپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تمہاری چچی نے پہلے ہی بہت تم لوگوں کا حق کھایا لیا ہے، اب ان کی بیٹی خالی ہاتھ اٹھ کر ہمارے گھر آ جائے گی، سوائے خوبصورتی کے، اور اس سے ہے ہی کیا، نہ تعلیم ابھی پوری ہوئی ہے، نہ گھر کا کوئی کام کاج آتا ہے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اچھا ہے۔ تمہاری چچی کے ابا خود ایک قریب مستری ہیں، اس کے سارے ہی میکے والے غریب لوگ ہیں۔ تم ہی بتاؤ، میں اکلوتے بیٹے کو کیا ایسی لڑکی کے ساتھ
شادی کرنے کے لیے زیادہ دے دوں؟ میں نے تمہیں پڑھا لکھا کر انجینئر بنایا ہے، پھر میں کیسے زینب جیسی لڑکی کو بہو بنا لوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنی ہمنا کو رخصت کر کے پردیس بھیجا ہے؟ تو پھر تم خود سوچو کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کروں گی جو پہلے ہی ہماری ٹکڑوں پر پڑ رہی ہے۔ ماں کی باتیں سن کر شبیر کو بہت افسوس ہوا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں زینب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ دے گی۔ وہ کہنے لگا، ماں، زینب ایک شریف گھرانے سے ہے، آپ کے اپنے دیور کی بیٹی ہے۔ اس کا خاندان اس کے ننھیال والے نہیں بلکہ ہم ہیں۔ ساری زندگی چچا کے کردار کی سب نے ہی تعریفیں کی ہیں۔ تنہا ہونے کے باوجود انہوں نے بہت عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو سوچیں زینب بھی انہیں کی طرح گھر بسانے والی لڑکی ہوگی، ہمارے گھر آئے گی تو جنت بنا دے گی۔ ہمنا کے جانے کے بعد تو ویسے بھی گھر میں بہت سناٹا ہو گیا ہے، پھر ہمنا اور زینب بھی تو بہت اچھی دوستیں ہیں، نند اور بھابھی کا رشتہ اچھا ہوگا تو گھر میں خوب رونق ہو جائے گی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی کہ ہمنا یہاں کب ہے؟ وہ تو امریکہ میں رہتی ہے، بھلا اس کی اور زینب کی دوستی کی بات کہاں سے آ گئی؟ ویسے بھی تمہاری بہن بھی تمہاری طرح ان لوگوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، اسے بھی اپنی چچی اور زینب میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تمہاری چچی مجھے کوئی جادوگرنی لگتی ہے جس نے میرے شوہر اور بچوں کو قابو میں کر کے مجھے ساری زندگی تڑپایا ہے۔ خیر، زینب جہاں چاہے شادی ہو کر جائے، ان دونوں کی دوستی پھر بھی رہے گی، لیکن وہ ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ فرزانہ بیگم نے نہ صرف زینب کو بہو نہ بنانے کی ضد پکڑی بلکہ بیٹے کے لیے لڑکیاں تلاش کرنی بھی شروع کر دی۔ اگلے ہی دن انہوں نے رشتہ کروانے والے کو اپنے گھر بلا لیا۔ شبیر نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کسی بھی طرح جب وہ زینب کے لیے راضی نہ ہوئی تو شبیر نے اگلوتی بہن کا سہارا لیا اور اسے فون کر کے ساری بات بتا دی۔ ہمنا تو یہ سن کر ہی بڑی خوش تھی کہ اس کی پیاری دوست زینب اس کی بھابھی بن سکتی ہے۔ اس نے خود اپنی ماں سے بات کی اور انہیں منانے لگی۔ فرزانہ بیگم کو ہمنا بہت عزیز تھی، بیٹی میں ان کی جان بستی تھی، اسی لیے انہوں نے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بالآخر ہاں کہہ دی، اور اس طرح سے شبیر کا رشتہ زینب کے گھر چلا گیا۔ فرزانہ بیگم رشتے پر خوش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہر بات ہی بہت منہ بنا کر کی تھی، اور اس بات کا احساس زینب اور اس کی ماں کو بھی تھا۔ لیکن شبیر نے زینب سے کہا تھا کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تم ماں کی باتوں کا برا نہ منانا۔ ارشاد صاحب بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی، انہوں نے بھی فون کر کے اپنی بھابھی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زینب کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دیں گی، اور جہیز وغیرہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ شبیر خود کرے گا۔ زینب کی ماں بھی چاہتی تھی کہ اپنی اکلوتی یتیم بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ رخصت کرے تاکہ انہیں بیٹی کی زیادہ فکر نہ ستائے۔ شبیر تو ان کے سامنے کا بچہ تھا، دیکھا بھالا تھا، مگر انہیں اپنی جٹھیانی کی سوچ کا علم تھا، اسی لیے وہ کچھ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ شبیر نے یہ رشتہ اپنی پسند سے بھیجا ہے تو پھر انہوں نے اپنی جٹھیانی کی ہر برائی کو نظر انداز کرتے ہوئے زینب کی رخصتی شبیر کے ساتھ کر دی۔ زینب کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ تو خود جیٹ کے سہارے پر تھی، اس لیے بس دعاؤں کے سائے میں انہوں نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ زینب اور شبیر کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے۔ زینب نے اس وقت صرف انٹر کیا ہوا تھا، جبکہ شبیر کی نوکری بہت اچھی تھی اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے انجینئر بن کر نکلا تھا۔ اس کے پاس کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی گاڑی بھی تھی اور جلدی اسے گھر بھی ملنے والا تھا۔ اسی وجہ سے تو فرزانہ بیگم زینب کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، شبیر اور زینب کا رشتہ بھی آسمان پر طے ہو چکا تھا۔ زینب ان کی بہو بن گئی تھی، اور ابھی یہی سچ تھا۔ زینب نے آہستہ آہستہ گھرداری بھی سیکھنی شروع کر دی، لیکن فرزانہ بیگم اسے باتیں سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔
جہاں موقع ملتا وہیں اسے برا بھلا کہتی، تانے مارتی۔ ایسے ایسا زینب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کئی بار شبیر نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ زینب کے ساتھ کچھ برا ہے، لیکن زینب نے کبھی خود سے تائی کی کوئی برائی شوہر کے سامنے نہ کی تھی۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات سیکھ کر آئی تھی کہ تائی کچھ بھی کرے، اسے محبت سے انہیں اپنانا ہے اور ان کا دل جیتنا ہے۔ بس اس نے اپنی تائی فرزانہ بیگم کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن فرزانہ بیگم کے دل میں ایسی نفرت تھی کہ محبت کی آگ سے بجھ ہی نہ سکی۔ وہ نفرت میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ انہیں کبھی زینب کی کوئی اچھائی نظر نہ آئی۔ پہلے وہ تانے دیتی تھی، پھر گالیاں دینے لگی، پھر اسے کسی نوکرانی کی طرح سارا وقت کاموں میں مصروف رکھتی، یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہوتا کہ وہ 2 گھڑی بیٹھ کر اپنے شوہر شبیر سے محبت بھری بات کر سکے۔ تکی ہاری رات کو کمرے میں پہنچتی تو شبیر سو چکا ہوتا، یا پھر وہ خود ہی تھکن سے نڈال بستر پر گرتے ہی سو جاتی۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں آنے لگی تھی اور پھر ان کے علاقے میں گیس کی بندش شروع ہو گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل سے کھانا آ رہا تھا۔ جب فرزانہ بیگم نے دیکھا کہ بہو کا ایک کام کم ہو گیا ہے تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آپ سلنڈر والا چولہا لے آؤ، کب تک ہم ہوٹل کا کھانا کھائیں گے؟ شبیر کہنے لگا کہ سلنڈر والا چولہا صحیح سے استعمال نہ کیا جائے تو پھٹ جاتا ہے، اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، پھر زینب بھی حمل سے ہے، اسی لیے میں احتیاط برتنا چاہتا ہوں۔ لیکن فرزانہ بیگم کہنے لگی کہ کچھ دن کی بات نہیں ہے، گیس کی بندش اب بار بار ہوتی رہے گی، تم چولہا لے آؤ، تمہاری بیوی اب کوئی بچی نہیں ہے، احتیاط سے استعمال کر لے گی۔ اور ماں کے کہنے پر شبیر چولہا لے آیا۔ سلنڈر والا چولہا دیکھ کر زینب ڈر گئی تھی، اس نے بھی سنا تھا کہ یہ چولہا ٹھیک نہیں ہوتے، اسی لیے وہ گھبرا رہی تھی، مگر شبیر نے اسے چولہا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سمجھا دیا تھا۔ اتفاق تھا کہ چولہا آنے کے 2 دن بعد ہی فرزانہ بیگم نے ٹی وی میں ایک ڈرامہ دیکھا جس میں بہو نے ساس کو چولہے سے جلا کر مارا تھا۔ سلنڈر پھٹا تھا اور اس ساس پوری طرح جل کر مر گئی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسی سین کو اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لیا اور پھر موقع کی تلاش کرنے لگی کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ زینب کو جلا کر مار دے۔ اتنی نفرت ان کے دل میں تھی کہ انہیں اس بات کا بھی خوف نہیں تھا کہ وہ ایک حاملہ عورت کو جیتے جاگتے جلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو ان کے بیٹے کی اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ بس انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر زینب سے شادی کیوں کی۔ وہ خالی ہاتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ خاندان والوں نے ان سے سوال پوچھے تھے کہ اتنی غریب بہو کو کیوں لے آئی ہو؟ تم تو بڑی امیر بنتی تھی، بیٹی کو تو امریکہ بھیجا ہے اور بہو لائی ہو بالکل خالی ہاتھ، غریب لڑکی۔ اور یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے ان کے دل میں مزید نفرت کی بنیاد ڈالی تھی۔ فرزانہ بیگم نے موقع دیکھا اور پھر سلنڈر کی گیس کو کھلا چھوڑ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب زینب ان کے پاس آئی تو اسے تیل لگانے کے بہانے کچھ دیر اور اپنے کمرے میں روک لیا تاکہ باورچی خانے میں اچھی طرح گیس بھر جائے۔ ان کے حکم پر زینب ان کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ جب وہ تیل لگا چکی تو فرزانہ بیگم نے اسے چائے بنانے کا کہا اور باورچی خانے میں بھیج دیا۔ خود فرزانہ بیگم نے جان بوجھ کر ٹی وی کی آواز بھی بڑھا دی اور آرام سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ انہیں انتظار تھا کہ زینب چائے بنانے کے لیے چولہا جلائے گی اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرزانہ بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ چیخے گی، لیکن وہ فوراً نہیں جائے گی، بلکہ کچھ دیر بعد جب وہ کافی حد تک جل جائے گی تو وہ تب باورچی خانے میں جائے گی تاکہ زینب پوری طرح ہی جل کر خاک ہو جائے۔ لیکن زینب کی چیخوں کی بجائے ایک دھماکے کی آواز ان کے کانوں میں آئی تھی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ خود ہی ڈر کر کمرے سے نکل کر بھاگی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے سارے در و دیوار لرز گئے ہوں۔ جہاں وہ خوف زدہ ہوئی تھی وہیں ساتھ ہی ساتھ دل اس بات پر بھی خوش تھا کہ اب زینب سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن جب وہ باورچی خانے کے سامنے پہنچی تو زینب کو کھڑا دیکھ کر چونک اٹھی اور کہنے لگی،
باورچی خانے میں کون تھا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اگر زینب باہر تھی تو پھر چولہا کس نے جلایا؟ گھر میں تو ان کے اور زینب کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ زینب سکتے کی عالم میں کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حلق سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ وہ بس اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسے بری طرح جھنجھوڑا اور پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چولہا کس نے جلایا ہے؟ تو زینب نے روتے ہوئے جو بات بتائی وہ سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زینب ٹوٹے بکھرے لفظوں میں کہنے لگی، اماں، ہمنا اندر ہمنا تھی، وہ جل گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرزانہ بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ غصے میں زینب کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، ہمنا کہاں سے آ گئی؟ وہ تو امریکہ میں ہے۔ زینب نے روتے ہوئے بتایا، اماں، ہمنا آپ کو سرپرائز دینے کے لیے بنا بتائے آئی تھی۔ میں چائے بنانے کے لیے نکلی تو وہ شبیر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ شبیر کو اس کے آنے کا علم تھا، وہ ہی اسے ایئرپورٹ سے لائے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اماں کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں تو کہنے لگی اماں کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، میں چائے بنا کر اماں کو سرپرائز دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ برچی خانے میں چلی گئی تھی اور میں وہ سامان فریج میں رکھنے کے لیے لاؤنج میں گئی تھی جو شبیر ہمنا کے لیے لائے تھے، لیکن نہ جانے کیسے دھماکہ ہو گیا۔ زینب نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تھی اور فرزانہ بیگم کو لگا تھا کہ ان کے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، وہ بری طرح جل چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور بیٹی کے وجود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ بیٹی کو بچانے میں وہ خود بھی جگہ جگہ سے جل گئی تھی، لیکن بات اپنی بیٹی پر آئی تو وہ اس تکلیف سے بھی گزر گئے۔ ہمنا سر سے پاؤں تک جھلس چکی تھی۔ محلے والے بھی جمع ہو چکے تھے، کسی نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا تھا۔ شبیر بھی آ گیا تھا۔ جلی ہوئی بہن کو دیکھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے، البتہ ہمنا کی سانسیں ابھی باقی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے ہسپتال گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمنا کی باڈی 60% جل چکی ہے، البتہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور اس کے بچنے کی پوری امید ہے، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر برن وارڈ میں رکھ کر اس کا علاج کیا جانے لگا۔ فرزانہ بیگم کو تو اب تک ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ اس دوران وہ کتنی دفعہ بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ ہمنا کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تو جلس چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے بغیر اکیلی واپس آئی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کو بھی آنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا۔ زینب دن رات ہسپتال میں تھی۔ وہ ہمنا کا پوری طرح خیال رکھ رہی تھی، اور پھر جب ہمنا کو ہوش آیا تو وہ بار بار چیخنے لگی، چلانے لگی۔ وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک جلی ہے، لیکن زینب نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ کوئی بھی نہیں جان پایا تھا کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ ہمنا جب کچھ بہتر ہوئی اور اس کی ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو وہ لوگ گھر پہنچے، اور اس دن پہلی بار ہمنا نے گھر میں لگا آئینہ دیکھ لیا۔ اس کی چیخوں سے پھر سارا گھر گونج اٹھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس پوری طرح کھو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے زینب نے ہی اسے سنبھالا تھا، اور اس وقت روتے ہوئے فرزانہ بیگم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے ہمنا اور زینب دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور اپنے گناہ کو قبول کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ زینب کو جلا کر مرنا چاہتی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت ایسا کھیل کھیلے گی کہ ان کی اپنی ہی بیٹی اس آگ میں جھلس جائے گی جو انہوں نے بہو کے لیے سلگائی تھی۔ شبیر اور زینب کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ فرزانہ بیگم نفرت میں اس قدر اندھی ہو جائے گی، جبکہ ہمنا بھی اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات چیت بند کر دی تھی، لیکن پھر سب سے پہلے زینب نے ہی فرزانہ بیگم کو معاف کیا اور ہمنا سے بھی کہا کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے۔ ہمنا کا شوہر یہ خبر ملنے کے بعد امریکہ سے لوٹ آیا تھا۔ بیوی کی ایسی حالت دیکھ کر وہ بھی بہت غمگین تھا۔ کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد وہ کہنے لگا، ہمنا، امریکہ واپس چلتے ہیں، وہاں تمہارا بہت اچھی طرح علاج ہوگا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔
ہمنا اپنا سامان باندھ کر شوہر کے ساتھ جانے لگی تو فرزانہ بیگم نے اسے زبردستی سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ ہمنا ان کی بیٹی تھی، کب تک ان سے منہ پھیرتی؟ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا اور ساتھ ہی وعدہ لیا تھا کہ وہ زینب کو دوبارہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فرزانہ بیگم نے بیٹی سے وعدہ کر لیا تھا۔ ہمنا نے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے چھپایا تھا اور یہ دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ فرزانہ بیگم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ یہ سبق سیکھ چکی تھی کہ اگر کسی کو کھڈے میں گرانے کی کوشش کی جائے تو انسان خود اسی کھڈے میں گر جاتا ہے۔ وہ بہو کو جھلسا کر مارنا چاہتی تھی، لیکن ان کی جان سے پیاری بیٹی جھلس گئی تھی۔ وہ تو اس کا شوہر بہت نیک انسان تھا جو اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا اور پھر وہی ہمنا کا علاج شروع ہوا تھا اور علاج اچھا اور اچھے ڈاکٹر ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمنا کی جلی ہوئی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ ہمنا کے جانے کے بعد فرزانہ بیگم نے زینب کو سینے سے لگا کر اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے دیا تھا۔ البتہ شبیر بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگا تھا کہ کہیں زینب اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے اور آفس سے 10 بار فون کرتا، بار بار زینب کی خیریت پوچھتا اور یہ دیکھ کر فرزانہ بیگم بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی۔ بیٹے کا یہ رویہ ان کی حرکتوں کی بدولت ہی ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بیٹے سے بھی معافی مانگ کر وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کچھ ایسا نہیں کرے گی۔ آہستہ آہستہ شبیر کو اپنی ماں پر یقین آ گیا تھا۔ آج وہ سب ایک ساتھ بہت خوشی خوشی رہتے ہیں۔ شبیر اور زینب نے بھی ماضی کی ہر بات کو بھلا دیا۔ زینب کی محبت نے اور اچھائی نے فرزانہ بیگم کا دل جیت لیا تھا، لیکن صحیح راستے پر آنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اب وہ جان گئی ہیں کہ دنیاوی چیزیں اور ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر انسان کی سیرت اچھی ہو تو وہ ہر چیز پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ زینب نے بھی اپنی اچھی سیرت سے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ پہلے اسے گھر کے کام نہیں آتے تھے، لیکن اب وہ گھر کے کام بھی سیکھ چکی تھی۔ ہم انسان اس بات سے بالکل غافل ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر کسی کمپیوٹر کی طرح فیڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرزانہ بیگم نے ڈرامے میں ایک ایسا منظر دیکھا جو انہوں نے حقیقی زندگی میں آزما لیا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کا اور ان کی زندگی پر اور ان کی اولاد پر کیا اثر ہوگا۔ آج کل کے دور میں ہر انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے موبائل فون کی اسکرین پر یا پھر ٹی وی کمپیوٹر پر دیکھتا ہے وہی اس کے دماغ میں بھر جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہی چیزیں وہ زندگی میں آزمانے لگتا ہے، جس میں سے زیادہ تر چیزیں اسے نقصان ہی پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے اور صرف اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ ایک اچھا انسان اور اچھی سوچ ہمارے معاشرے کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔